بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان المبارک کا یہ دوسرا ہفتہ ہے اور پہلا ہی عشرہ ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولہ رحمت، رمضان کا پہلا عشرہ وہ رحمت ہے۔ رحمت بارش کو کہا جاتا ہے۔ بارش کے مزاج کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش کا مزاج عجیب ہے۔ بارش بنجر زمینوں پر بھی برستی ہے اور بارش زرخیز قسم کی زمینوں پہ بھی برستی ہے اور بارش گٹروں پر بھی برستی ہے جن سے گند ہی گند نکلے، اور بارش پہاڑوں پہ بھی برستی ہے۔ بارش سمندر بھی بارش کے لیے پیاسا ہوتا ہے، سمندر بھی بارش کے لیے پیاسا ہوتا ہے، اور سمندر کے اندر جو سیپیاں ہوتی ہے نیچے، وہ سیپ اوپر نکلتے ہیں بارش کے موقع پر۔ بعض کے منہ میں ایک قطرہ، سب تو نہیں ہوتے، تو ایک قطرہ پانی کا پڑ جاتا، پھر وہ نیچے چلا جاتا، وہی جوہر اور موتی اور لال وہی بنتا ہے۔ عجیب اللہ کا نظام ہے۔ قرآن بھی رحمت ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہے، بارش بھی رحمت ہے، اور رمضان کو کہا گیا کہ رحمت ہے۔ اور رمضان جب رحمت ہے تو بارش رحمت ہے، تو بارش سے استفادہ کرنے والے زرخ زمین اس سے خوب استفادہ کر لیتی ہے۔ زرخ زمین پر جب بارش برستی ہے، ایک دو دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ زمین سے ایسی خوشبو ہوتی ہے کہ سبحان اللہ، اور اس سے پودے اگتے ہیں، پھول اگتے ہیں، اور زمین ہنسنا شروع کر دیتی ہیں۔ فتصبح الارض مخضرہ، ہری بھری زمین ہو جاتی ہے۔ لیکن کراچی کی گٹروں کا جو حال ہوتا ہے، خدا کی پناہ، بارش برسنے کے بعد جو گند اور جو گندگی اور بدبو جو پھیلتی ہے، تو بارش کا کیا قصور ہے کہ اس نے زرخ زمینوں پہ تو اس نے انقلاب لایا، بارش نے، کہ پھول کھلنے لگے، زمین بھی کھلنے لگی اور زمین پہ خوشبو ہو گئی۔ لیکن ادھر کراچی کی پانی نکاسی کا انتظام ہے نہیں، تو گٹروں پر جب بارش برستی ہے تو گٹروں کا جو برا حال ہے، بدبو۔ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ بعض رحمتیں اس قسم کی ہوتی ہے کہ وہ رحمتیں ایمان والوں کی تو طبیعت پہ لگتی ہے۔ یہ رحمت قرآن پاک فرماتے کہ شفاء للمؤمنین ورحمۃ للمؤمنین، اس میں شفا مومنین کے لیے، رحمت للمؤمنین، لیکن ولا یزید الظالمین الا خسارہ، کافروں کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ کافر کا کفر اور اس کی بدبو اور پھیل جاتی ہے۔ وہ قرآن سے اس کو اس طرح چڑ ہوتا ہے، وہ ظالم کا بچہ کہتا بھی ہے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ یہ قرآن برحق ہے، محمد برحق ہے، تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان پہ مجھ پہ پتھروں کی بارش برسا دو، لیکن مجھے محمد نہیں چاہیے، قرآن مجھے نہیں چاہیے۔ کمال، رحمت تو آ گئی ہے، لیکن یہ کہ یہ علاقے کا سردار ہے، اور بلکہ وہ مشرکین مکہ کا تو صدر صاحب ہیں،
اور صدر صاحب کی دعا نقل کی ہے قرآن نے 9ویں پارے کے اندر سورہ انفال میں، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ محمد برحق ہو اور یہ قرآن برحق ہو، قرآن رحمت ہے، محمد رحمت ہے، لیکن اس ظالم کے بچے کو یقین ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہے، کہتے ہیں کہ اگر یہ حق ہو نا تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، پتھروں کی بارش مجھ پہ برسا دے، مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے۔ بہت اچھا ہو گیا، اللہ نے زندگی سے محروم کر دی۔ بدر کے اندر وہ در پدر ہو گیا، بدر میں در پدر ہو گیا، اور اس جیسے مردار 70 مردار جو ہے نا وہ جہنم میں پہنچ گئے، کفن بھی ان کو نصیب نہیں ہوا۔ کفن تو انسان کو پہنایا جاتا ہے نا، وہ انسان ہی نہیں ہے، اس لیے حضرت نے فرمایا کہ ان کے پاؤں پکڑ کر کے کھڈوں میں پھینکو، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ بدبودار قسم کی وہ بدبو محمد کو آتی ہے، ابو بکر عمر کو، ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ کی جسموں سے بدبو محمد رسول اللہ کو، ورنہ آپ کو تو بدبو مولوی منظور کی جسم سے بدبو آئے گی، لیکن کلنٹن اور جو بائیڈن ٹرمپ سے آپ کو بدبو نہیں آئے گی۔ ہمارے جو حضرات ہیں ان کو ٹرمپ سے بدبو نہیں آئے گی، کلنٹن سے جو بائیڈن سے ان کو بدبو نہیں آتی، ان کو بدبو آتی ہے تبلیغیوں سے بدبو آتی ہے، مولویوں سے بدبو آتی ہے۔ تو مزاج ہمارے گٹر کی طرح بگڑا ہوا ہے نا، تو پانی جب رحمت برستی ہے تو گٹر اللہ کا بلا اس سے بدبو ہی بدبو ہوتی ہے، بدبو۔ ولا یزید الظالمین الا خسارہ۔ اس لیے اب اللہ کی رحمتیں جب متوجہ ہو گئی ہے، ایک آدمی میٹھے پانی پہ دریا پہ جائے اور دریا میٹھا بھی ہے، اور وہاں سے پیاسا ہو کر کے وہ واپس آ جائے اور یہ کہہ دے کہ یار ایک گلاس پانی مجھے دے دینا، میں گھنٹوں کے گھنٹے، تو الو کے پٹے جو ابھی آپ گئے تھے دریا پہ، دریا میٹھا تھا، صاف پانی تھا، وہاں سے پیاسا آ رہا ہے، تو لوگ تو اس کو لعنتیں بھیجیں گے کہ بھائی آپ صاف پانی سے، دریا سے، میٹھے پانی سے پیاسے ہو کر کے آ رہے ہیں۔ ہم اللہ کی رحمتوں سے، رمضان سے، اس سمندر سے، اس سے استفادہ نہ کریں اور ہم اس طرح پیاسے حالت میں بھوکیں، نیکیوں کے لیے بھوکے ہیں، پیاسوں کے لیے ہمارے پاس کچھ نیکیاں نہ ہوں، اس حالت میں ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو سوال تو یہ ہوگا کہ قرآن بھی ایک رحمت بن کر کے آیا تھا، اس سے آپ نے اپنی یہ کہ پیاس کو بجھایا کیوں نہیں؟ محمد رحمت بن کر کے آیا، اس سے آپ نے اپنے پیاس کو بجھایا کیوں نہیں؟ اور رمضان کا مہینہ رحمت بن کر کے آیا، آپ نے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کیوں نہیں کرا دی؟ اس میں کیا ہے؟ اس وجہ سے فرمایا کہ اول وہ رحمت، اول اس کی رحمت ہے۔ اور بعض لوگ اللہ کا بھلا کرے وہ گناہوں سے پورے سال کے دوران ویسے ہی بھی پاک ہو جاتے ہیں، چھوٹے موٹے گناہ ہوتے تو وہ نمازوں سے اور وضو سے وہ دھل جاتے ہیں، صغائر دھل جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے تو ابتدائی بھی رحمت ہے، اور درمیانہ حصہ واوسط مغفرت، اور درمیانہ حصہ یعنی 11 سے لے کر کے 20 تک یہ مغفرت کا ذریعہ کہ گناہ اس سے بالکل گناہ چھپ جاتے ہیں، گناہوں کو اللہ تعالیٰ ڈھانپ لیتا ہے۔ مغفرت کا معنی چھپانے کے کہ 11 سے لے کر کے 12 تک 10 دن پہلے والے رحمت استفادہ کریں، اور درمیان والے حصے یہ مغفرت۔ وآخرہ، اور اگر کوئی گناہ گار بھی ہو تو وآخرہ عتق من النار، آخر میں فیصلہ ہو جاتی ہے، لیکن وہ لوگ کی جو روزہ رکھیں گے، گناہ ان کے ذمہ ہے، پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں کچھ نہ کچھ جیسے ہو، لیکن فرماتے کہ تیسرے عشرے کے اندر تو وآخر عتق من النار، اس میں تو جہنم سے خلاصی کا فیصلہ ہو ہی جاتا ہے، لیکن روزے کا اہتمام کرے، روزے کا اہتمام کرے۔ اور روزے کو کہتے ہیں روزہ رکھا کرو، چاند دیکھا کرو، چاند کو دیکھ کر کے۔ تو ہمارا جو بلوچ صاحب اس نے تو آنکھیں بند کی، اس نے آنکھیں بند کی، اس نے کہا میں نے تو چاند کو نہیں دیکھا، تو جنہوں نے دیکھا وہ روزہ رکھے، میں کیوں رکھوں؟ بلوچ کہتا کہ بابا میں نے چاند دیکھا ہی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہم احل علینا بالیمن والایمان، اے اللہ اس چاند کو مبارک کر دو۔ بلوچ کہتے ہیں کہ تم لوگ مبارک میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، تو جو دیکھے ان پر لازم ہے، میں نے دیکھا نہیں، دیکھوں گا بھی نہیں، میں دیکھوں گا بھی نہیں۔ یعنی روزے سے اتنا غصہ ہے، کہتے ہیں تم لوگ چاند کو دیکھو نا، جو دیکھے گا تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہوگا، لازم ہوگا، واجب ہوگا، میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اور اب یہ ہے کہ وہ پیشاب پاخانے کے لیے جب گیا، 14ویں رات 15ویں رات کو جا کر کے ایک پانی کے پاس وہاں قضاء حاجت کر رہا، پانی میں چاند نظر آ رہا ہے،
کہنے لگے اوپر منحوس آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں، نیچے سے میرے اندر گھس رہے ہو کیا؟ منحوس آپ نے لوگوں کو بھوکا رکھا ہے، آپ کو دیکھ دیکھ کر کے بھوکے رکھیں، اور میں تو آپ کی شکل کو دیکھنا بھی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اب نیچے سے آ کر تو میرے اندر، چونکہ چاند اوپر سے تو پانی میں نظر آ رہا، وہ پانی کے پاس پیشاب پاخانہ کر رہا، کہہ رہا ہے کہ اب نیچے سے میرے اندر گھس رہا ہے، میں تو آپ کی شکل کو دیکھنا بھی نہیں چاہ رہا۔ اس امت کو کون سمجھائے؟ اور پھر رمضان کے آخر میں آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی مہینے میں چاند بالکل پتلا ہو جاتا، ختم ہو جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے رمضان کے آخر میں، اور ہر مہینے کے آخر میں اسی طرح ہوتا ہے، پھر ختم ہو کر کے غائب ہوتا ہے، پھر شوال کا چاند نظر آئے گا۔ تو آخری دنوں میں جب چاند کو دیکھا کہ بالکل دبلا پتلا ہو گیا، تو اس کو لعنت کر کے لعنت بھیج رہا، کہہ رہے اپنی شکل دیکھو کیسے اللہ نے تجھے بگاڑ دیا ہے، ہمیں بھی ذلیل کر کے بھوکا رکھا، پورا مہینے میں اپنے آپ کو بھی تو دیکھ لو، پورا مہینے میں آپ نے ہمیں ذلیل کر کے رکھا، اب اپنے آپ کو دیکھو کہ تو کیسے دبلا پتلا ہو گیا، مہینے کے آخر میں تو چاند پتلا ہو جاتا ہے۔ کہتے خدا نے تجھے کس طریقے پر ذلیل کر دیا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا مہینہ اگر گزر جائے اور کوئی آدمی اپنے گناہوں کی معافی تلافی اللہ سے نہ کر سکے، تو رسول پاک نے، جبریل نے، اللہ نے خود اس کو بد دعا دی ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اگر کسی کو لگ جائے اور وہ ظالم کا بچہ کامیاب ہو جائے، ابھی تک نہیں ہے۔ پٹھان بلوچ کو، بلوچ پٹھان کو کشتی میں بچھاڑ سکتا ہے، پٹھان بلوچ کو اور بلوچ پٹھان کو، یا مہاجر کو یا سندھی کو آپ کشتی میں بچھاڑ سکتے ہیں، لیکن آج تک کوئی ماں کا لال محمد سے جیتا نہیں، خدا سے جیتا نہیں۔ آج تک کوئی ماں کا لال محمد رسول اللہ سے کشتی لڑتے لڑتے وہ جیتا نہیں ہے، وہ خود ہارا ہے۔ ویسے بات مجھے یاد آ گئی، ترمذی کے شارحین لکھتے ہیں کہ رکانہ ایک بہت بڑا پہلوان تھا عرب کا، وہ اس پر، یہ جو گائے کی چمڑی ہوتی ہے، کھال ہوتی ہے، اس کھال پر ٹھہرتا تو لوگ، کھال کتنی مضبوط ہوتی، اس کو کھینچتے لوگ تو وہ کھال پھٹ جاتی، لیکن رکانہ کو کوئی ہلا نہیں سکتا تھا، کھال پھٹ جاتی تھی لیکن رکانہ کو ہلا نہیں سکتے۔ علامہ شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے بھی لکھا کہ رکانے نے کہا کہ اگر محمد خدا کے قاصد ہو اور اللہ کے پیغمبر ہو تو مجھ سے کشتی لڑو، اور مجھے بچھاڑ دو تو پھر مان لوں گا کہ آپ کے پاس خدائی طاقت ہے، اور اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے قاصد ہے، اللہ کے خاص رسول ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب آپ کا ایمان لانا اسی کے ساتھ شرط ہے تو آ جاؤ۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر کے زمین پہ مارا اس کو، اس نے کہا سمجھ میں نہیں آیا، کہا دوبارہ آ جاؤ، سمجھ میں نہیں آ جائے دوبارہ حضرت نے اٹھا کر کے اس کو زمین پہ مارا، کہنے لگے کہ انسان کوئی مجھے بچھاڑ نہیں سکتا، تیرے پاس خدائی طاقت ہے۔ اسی نے، انسان میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ انسان کسی کو بچھاڑے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بد دعا دے دیں رمضان میں، کہ رمضان کا مہینہ اس پر آ جائے اور وہ روزوں کا اہتمام کر کے، روزوں کا اہتمام نہ کریں اور لاپرواہی سے کام لے لیں، تو پھر یہ کہ فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں سے محروم کر دے، اور اس آدمی کی مغفرت نہ ہو، جبریل بھی اس پر آمین کرے کہ یہ آدمی بچے گا کس طریقے پر۔ اور رمض کا معنی آتا ہے، رمضان کا معنی آتا ہے جلانے کے، رمضان کا معنی جلانے کے، لکڑی، خشک لکڑی کو جلا کر کے راکھ کر دینا، مٹی بنا دینا، لکڑی جل کر کے وہ راکھ بن جائے، اس کو کہتے ہیں رمض۔ اور رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی رحمتوں کی طرف انسان متوجہ ہو جائے تو انسان کے گناہوں کو جلا کر کے وہ راکھ بنا کر کے، ڈھیر بنا کر کے چھوڑ دیتا انسان کے گناہ اس میں۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں لعلکم تتقون، یہ روزے آپ پر یہ کہ گنے چنے چند دن ہیں، سال کے 360 دنوں کے اندر اگر آپ نے 30 دن روزہ رکھا، 30 دن بھی نہیں ہوں گے 29۔ ہمارے رویت ہلال کمیٹی والوں کو اللہ جزا خیر دے، وہ کبھی 28 کے مہینے بھی کر دیتے، شرعی طور پر اللہ کا مہینہ 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، اور ویسے لگتا ہے کہ اس دفعہ 29 کو کریں گے، 29 میں یہ ہے کہ کر لیں گے۔ تو 29 اور 30 کے گنے چنے چند دن ہیں، 360 دنوں میں آپ نے
اور آخر ظالم کے بچے اس طریقے پر ہوتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں اذان ہو، اگر گلاس آپ کے منہ پہ اور پلیٹ آپ کے سامنے، اس کو صاف کرو۔ پھر خدا کے بندے اذانیں جو ہے نا، وہ اذانیں وہ سحری کے وقت میں نہیں دی جاتی، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے بارڈر پار کر کے، سحری کا وقت ختم ہوتا ہے بارڈر پار کر کے، فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، اذانیں اس کے لیے دی جاتی ہیں۔ اذان اطلاع ہوتی ہے، اذان ایک قسم کی اطلاع ہے اس بات کی کہ رات ختم ہو گئی، سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب دن کی ابتدا یہیں سے شروع ہے۔ اور جب دن کی ابتدا، تو اس میں آپ کا روزہ کیسے ہوگا کہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بس جی گلاس اگر آپ کے منہ پہ رکھا ہوا تو دبا کر کے اپنی خواہش پوری کر لو۔ اذان کا کوئی اعتبار نہیں، اذانیں وقت سحری کے وقت میں نہیں دی جاتی، وہ سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے بارڈر پار کر کے اذان دی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی مؤذن وقت سے پہلے پہلے اذان دے دے، سحری اس کا فجر کا وقت نہیں ہوا، فجر کی نماز کا وقت نہیں ہوا، اس سے پہلے اگر اذان دے اس میں پی لو، مسئلہ مدار ہے وقت پر ہے، مدار ہے وقت پر ہے، اذانوں پہ نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر مؤذنین حضرات اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ وقت سحری کا ختم ہو چکا ہوتا ہے تو اس پر فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، اس پر وہ اذان دیتا ہے۔ اور ایسے موقع پر میں کھا رہا ہوں، یہ روزہ ہوگا نہیں، اس روزے کی آپ کو قضا کرنی ہوگی، یہ روزہ نہیں ہوگا، اس کی قضا کرنی ہوگی۔ اس لیے اگر 5 منٹ اذانوں سے پہلے، 6 منٹ اگر اذانوں سے پہلے آپ نے روزہ ختم کر دیا اور کھانا پینا بند کر دیا تو نقصان آپ کا کون سا ہو گیا؟ اس لیے ساتھی اس کا اہتمام کریں۔ اور میں نے عرض کیا کہ ہر بندہ خود اپنے اعمال کا محاسبہ خود کرے کہ بھائی رمضان کا معنی جلنے جلانے کے آتا ہے، تو میں اپنے گناہوں کو روزہ رکھ کر کے کتنا جلایا، نوافل کا اہتمام کر کے میں نے اپنے گناہوں کو کہاں تک جلایا، اللہ نے میرے گناہوں کو جلا کر کے راکھ کر دیا، یا یہ کہ میں خود جلوں گا۔ اگر روزے کا اہتمام نہیں کرے گا تو خود جہنم میں جلے گا، روزے کا اہتمام نہیں کرے گا، تراویحوں کا اہتمام نہیں کرے گا تو خود۔ مزے کی بات آپ کو بتاؤں، فقہاء نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی تراویح کا اہتمام نہیں کرتا، کوئی علاقہ اس قسم کا، تو ان سے بھی جنگ لڑی جائے گی، ان سے قتال کیا جائے گا۔ تراویح عام فرائض تو اپنی جگہ پر، شاعر اللہ میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی علاقے والے اذان کے لیے نہیں چھوڑتے، کہتے ہیں اذان دے دو، بند مسجد کے اندر اذان دے دو، اور آپ اذان زور سے نہ دو، لاؤڈ اسپیکر پہ نہ دو کہ ہماری بیویوں کی نیندیں اڑ جاتی ہے، تو فرمائے ان سے قتال کیا جائے گا، چاہے وہ مولوی بھی ہو، شیخ التفسیر ہو، اور وہ تبلیغی بھی ہو، اس سے داڑھی اس کی جتنی بھی بڑی ہو اس کو قتل کرو۔ یہ کچی باتیں میں نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے مولوی صاحب اس طرح چھوڑ رہا ہے۔ اذان کے لیے کہ نماز پڑھیں گے، لیکن اذان لاؤڈ اسپیکر پر نہ دی جائے، یا زور سے مؤذن اذان نہ دے کہ ہمارے گھر مسجد کے دائیں بائیں ہماری بیویوں کی نیندیں خراب ہو جاتی بچوں کے، تو یہ بے ایمان جو ہے نا، یہ توبہ کرے، نہیں تو واجب القتل ہے، اس سے قتال کیا جائے گا، اس کو چھوڑیں گے کہاں؟ اور تراویحوں کی سنت کو اگر کوئی ترک کرتا ہے تو اس سے قتال کیا جائے گا۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے، تراویحوں کا مذاق الگ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اب تو اللہ تعالیٰ عرب حضرات کو جزائے خیر دے کہ 1500 سال کے اندر تراویحیں تو 20 رکعت ہو گئی، لیکن بن سلمان نے بڑا احسان کر دیا کہ 10 کر دیا اس نے۔ اب مسجد حرام میں بھی اس طرح کر رہا ہے، وہ کوئی کہنے والا ہے نہیں۔ اگر پوری امت اس پر امت اتفاق کرے تو اس کی باپ کو طاقت ہے کہ اس طرح یہ کرے۔ اور اب وہ 10 بھی ضروری نہیں ہے، 8 ہے، 8 بھی ضروری نہیں ہے۔ میں خود کبھی باہر ملک چلا جاتا ہوں اور یہاں 20 کو ہم ختم کر کے 20-21 کو جیسے ہمارے تراویح بھی ختم ہو جاتی اور ترجمہ قرآن ہمارا، تو میں جا کر کے بخدا بعض علاقوں میں گیا کہ وہ امام صاحبوں کا جو ہے نا وہ ختم پورا ان سے نہیں ہو سکا، کہنے لگے جی 14ویں کے پارے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، مشکل ہے، 14ویں پارے کو چھوڑ دیا ہے، حضرت 11ویں پارے کو چھوڑ دیا، 21ویں کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت شکر ہے کہ آپ آ گئے، اب اللہ کے لیے ہماری یہ 4-5 پارے ہیں، ابھی رمضان ختم ہو رہے ہیں، ان کو پورا کرو۔ ختم میں چھلانگ لگا کر کے گئے، فلانے پارے کو چھوڑا ہے، فلانے پارے کو چھوڑا ہے۔ اب میں مہمان جا کر کے ماشاءاللہ سب کے سامنے یہ ہے کہ
کولر رکھے ہوئے، ٹھنڈا پانی رکھا ہوا، بوتلوں پہ پانی رکھی ہوئی ہے، اور ایسے ایسے موٹے 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 اس قسم کے لوگ، اور جیسے 2 رکعت پہ سلام پھیرا، سلام پھیر کر کے فوراً ایئر کنڈیشن، مسجدوں میں ایئر کنڈیشن بھی لگی ہوئی ہے، بوتل اٹھا کر کے منہ پہ چڑھا دی، اور اس کے بعد پھر یہ کہ امام صاحب اللہ اکبر، وہ بیٹھے ہوئے، رکوع کا وقت آئے گا تو یہ ہاتھی پھر اٹھے گا، اتنا موٹا ہے یہ ہاتھی، پھر اس طریقے پر آہستہ آہستہ کر کے مشکل سے یہ اٹھے گا، اس کو پتا ہے کہ دوسری رکعت مختصر ہوتی ہے، یہ حال ہے۔ اب وہ مجھے اس نے کہا ایک مسجد کے اندر کہ جی میرے 4 پارے رہ گئے، 3 پارے رہ گئے حضرت، ختم بھی کرنا، کچھ پارے وہ بھی پڑھوں گا، لیکن پیچھے جو رہ گئے 14واں رہ گیا، 11واں رہ گیا، فلانا پارا رہ گیا، اب اللہ کے لیے آپ آگے یہ پورا کر دو۔ تو میں نے کہا کہ میں تو پورا کروں گا، لیکن یہ جو آپ کے مقتدیوں کو دیکھ رہا ہوں یہ جو پینچر ہو چکے، یہ جو 2 رکعت پر اف اف کر کے بڑے اجدی ہے سانپ کی طرح سانس نکالتے، میں تو پورا کر دوں گا، لیکن آپ ٹھہریں گے یا نہیں ٹھہریں گے؟ ٹھہریں گے۔ میں نے شروع کر دیا، مجھے یاد ہے شروع کر دیا، میں نے 2 رکعت کے اندر 1 پارہ پڑھا۔ تو ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا کہ مولانا صاحب اللہ کی قسم تباہ ہو گئے۔ ایک آدمی نے کہا کہ تباہ ہو گئے، اور ایک آدمی، ایک بوڑھا غریب اٹھا پرانا، بوڑھے نے کہا یہ ہوتے نا حافظ، یہ ہوتے نا حافظ۔ اپنے امام صاحب کو کہا آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کو شرم نہیں آتی جو ایک رکعت کے اندر 2 3 رکعتیں، 2 3 غلطیاں کرتے، کرتے، یہ کیا ہے؟ ایسے حافظ تو ایسے ہوتے۔ اچھا بوڑھوں کا حال یہ کہ بوڑھے خوش ہیں، کہتے کہ جانے دو، اور نوجوان اتنے موٹے موٹے ہیں، وہ نوجوان کہتے کہ جی کم ہمارے لیے عذاب ہو گیا۔ تو اب کئی پیکج ہو گئے آپ کے لیے، ایک یہ کہ 20 کو 10 کر دو، 10 بھی نہیں پھر 8 ہو گئے، 8 کے بعد یہ 8 بھی ضروری نہیں ہے، یہ 8 بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ سنتیں پڑھ لیا نہیں پڑھ لیا۔ تو آہستہ آہستہ یہ بھی سلسلہ ہوگا۔ روزوں کے سلسلے میں بھی آپ کے لیے پیکج مولوی نکالیں گے، جو لوگ شوگر کے مریض ہیں، وہ بہت بہترین قسم کے، یا شوگر کے مریض نہیں ہے، ویسے عیاش راحت پسند لوگ ہیں، تو وہ تو آپ کے لیے نکالیں گے مثلا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ رمض کا معنی جلنے جلانے کے، ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے اپنے روزوں کا، کہ روزے کے آداب کا اہتمام کہاں تک کرتا ہوں، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ تراویح اور نوافل اور ذکر و اذکار اور تلاوت کا اہتمام میں نے کہاں تک کیا ہے۔ اس وجہ سے ہر بندے کی نوعیت الگ ہے، ہر ایک کی تکلیف اور مشقتوں کی نوعیت الگ ہے، ہر ایک آدمی کے حالات سب کے برابر نہیں ہے۔ مولوی صاحب، میں خود اللہ آپ کو بھلا کرے، ہم لوگ پڑھاتے چھاؤں میں سبق پڑھاتے ہیں، یا مولوی صاحب اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سو جاتا ہے، صبح فجر کی نماز پڑھا کر کے پھر سو جائے، اس کو تو کسی ڈیوٹی پہ جانا نہیں ہے، وہ سو جائے، اور ظہر پر اٹھ کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے ظہر کی نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد افطاری کی تیاری لگے گی، اور عصر کی نماز میں بھی لوگ، عصر کی نمازیں بھی ان کے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ سحری کا کھانا کھا کر کے ماشاءاللہ سو جاتے ہیں، سحری کا کھانا کھا کر کے سو جاتے ہیں، فجر کی نماز ان سے چلی جاتی ہے جماعت کے ساتھ، اور جو مسجد کے قریب ہو اور رمضان میں جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے، رمضان میں جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے، تو فقہاء نے لکھا کہ زیادہ سے زیادہ نماز تو اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گی، باقی ثواب تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، فرض اس کے ذمہ سے ساقط ہے۔ اور بعض روایت میں آتا کہ مسجد کے قریب ہوتے ہوئے اگر آپ جماعت میں نہیں آتے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ میں نے کیا کر دیا کہ تراویحوں کا اہتمام بھی میں کر دیا، رات کو تراویح بھی پڑھ لی، روزہ بھی میں نے رکھا، اور سحری کا کھانا بھی کھایا، لیکن اب ظاہر ہے کہ تراویح میں تھک گیا ہوں، اور میں نے خدا پر بہت بڑا احسان کر دیا الیاذ باللہ، تراویح کے اندر میں تھک گیا ہوں، اور اسی طرح یہ کہ روزہ بھی رکھا ہے، اور اب اس کے بعد یہ کہ سحری بھی آدھی رات کو اٹھنے کے بعد اب سحری کھا کر کے کہتے کہ بھائی سو جاؤ یار، رات میں تراویح ویسے دیر سے سوئے بھی، اب اٹھے بھی جلدی آدھی رات میں، لہذا سو جاؤ، سو گئے، فجر کی نماز اسے چلی گئی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اسے چلی گئی، طلوع آفتاب کے وقت وہ نماز پڑھ لیتا ہے، یا اس سے پہلے پڑھ لیتا ہے، یا اس کے بعد یہ کہ پڑھ لیتا ہے، تو بتاؤ کہ کیا کر دیا کہ آپ نیکی بھی کر رہے اور نیکی کو آگ خود بھی لگا رہے۔ پھر ان تراویحوں کا، پھر تراویحوں سے آپ چاہیں
تراویحوں کے ذریعے سے اور روزے کے ذریعے سے آپ چاہیں کہ میرے گناہ معاف ہو جائے، یہ جو نماز جو آپ سے فجر چلی جاتی ہے اس کا کیا ہے؟ اس لیے ہر ایک آدمی کی نوعیت اور ہر ایک کی مشقتوں کی نوعیت الگ ہے، اور ایک دبا دبا کر کے کھاتا ہے، حرام ہی کھاتا ہے، وہ حرام، سحری بھی اس کے حرام ہے اور اللہ کا افطاری بھی حرام کے پیسوں سے، وہ کیا اس حرام خوری سے وہ کیا میدان کو فتح کرے گا؟ اور ایک آدمی روکھا سوکھا پانی پر افطار کرتا ہے، کھجور کے ایک دانے پر افطار کرتا ہے، سوکھی روٹی پر وہ سحری کھاتا ہے، لیکن یہ کہ کیا ہے، اللہ کے ہاں تو سب کچھ ہے نا، اللہ کو پتا ہے کہ روزہ تو اس کا ہے، روزہ تو اس کا ہے، اس نے تو دبا کر کے کھا لیا، اور اس کے افطاری بھی حرام کے، اور اللہ کو بھلا کریے کہ سحری کا کھانا بھی حرام کا ہے، اور یہ غریب روکھا سوکھا کھاتا ہے لیکن حلال کا، تو روزہ تو اس کا ہے۔ پھر مولوی صاحب اور آپ ہم لوگ چھاؤں میں رہے ہوئے، چھاؤں میں وقت گزار دیں اور اس طریقے پر پورا روزہ، اور اس مزدور کو کیا کرو گے، اس پٹھان کو کہ جو بھیلچا اٹھا کر کے اس مجبوری میں وہ ٹرکوں کو بھر دیتا ہے ریت سے، ریت بھر کر کے جا کر کے وہ ڈمپر ریت کو خالی کر لیتا ہے، پھر واپس آ کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے پورا دن وہ ندی کے اندر کھڑا ہے، پورا دن ندی کے اندر خدا جانتا ہے، لیکن ان کی ہمت کو سلام، اور اس طریقے پر یہ کہ ٹرکوں کو، ڈمپروں کو، ٹریکٹروں کو وہ اس کو بھرتے، اور ان مزدوروں کا کیا ہوگا، ان مزدوروں کا کیا ہوگا کہ جو 4-4 5-5 بلاک پہلی منزل سے اٹھا کر کے تیسری چوتھی منزل پہ لے جاتے ہیں، کیا اس کا روزہ اور مولوی صاحب کا روزہ برابر ہوگا؟ کیا اس کا روزہ اور آپ کے پیر صاحب کا روزہ برابر ہوگا؟ آپ کا پیر اور آپ کا مولوی اس مزدور تک نہیں پہنچ سکتا۔ جی ہاں، مولوی صاحب کی تقریر اچھی ہوگی، میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا مولوی، آپ کا پیر، کہ یہ جو پٹھان غریب مزدوری کر رہا ہے، 4-4 6-6 بلاک اٹھا کر کے چوتھی منزل پہ لے جاتا ہے، گرمیوں کے اندر 5ویں منزل، اور ہمارے سرکار، ہمارے افسر اس قسم کے منحوس ہیں کہ وہ سوال ہی نہیں ہے کہ جو لوگوں کے ملازمین، سرکاری ملازمین ہوتے ہیں کہ رمضان کے دوران ان کی نوکری میں اور ان کی ذمہ داری میں، ان کی ڈیوٹی کے اندر کچھ آسانی پیدا کر دیں، یہ نہیں کریں گے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ من خفف فیہ عن مملوکہ غفر اللہ لہ وآتق رقبتہ من النار، جو آدمی اپنے مزدوروں کے ساتھ آسانی کر دیں، ان دنوں کے اندر مزدور جعلہم اللہ تحت ایدیکم، خدا نے ان کو، آپ کو مالدار بنایا، شکل تو اپنی دیکھ لے، وہ مزدور آپ سے زیادہ خوبصورت ہے، شکل تو اپنی دیکھ لے کہ تجھ سے تو وہ مزدور زیادہ خوبصورت ہے، تو نے سوچا نہیں ہے کہ یہ مال تیرا کمال نہیں ہے، یہ اس اوپر کے فیصلے، یہ اوپر کے فیصلے ہیں کہ اس خوبصورت کو مزدور بنا اور تیرے جیسے بچھو کو سرکار بنا دیا، اس مزدور کو، اس جیسے خوبصورت کو، اس جیسے شریف اخلاق کے مالک کو، اس کو بنا دیا۔ یہ فیصلے مولوی صاحب کے سمجھ میں نہیں آتے، یہ فیصلے آسمان کے، لیکن اب تو کچھ تو خدا کا خوف تو کر لیں۔ ان دنوں میں، ان کی نوکری میں، ان کی ذمہ داریوں میں، اس میں آدمی یہ ہے کہ آسانی رکھے، سرکاروں کو، افسروں کو، سب کو یہی ہدایت ہے، من خفف عن مملوکہ فیہ، کہ اپنے غلام اور اپنے یہ کہ مزدور، اس کی مزدوری کے اندر، اس کی ڈیوٹی کے اندر آپ آسان ہاتھ رکھیں گے، آسانی پیدا کر دیں گے، اللہ آپ کی گناہوں کی بخشش کے فیصلے فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے خلاصی عطا فرمائیں گے۔ لیکن ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ سرکار خود جو فیکٹری کا جو مالک ہے، یا بلڈنگ کا مالک ہے، پلازے کا مالک ہے، اور سرکار وہ خود منحوس کھاتا ہے، وہ خود کھاتا ہے، جب وہ روزہ وہ خود نہیں رکھتا تو روزے دار مزدور طبقے پر اس کو کیا ترس آئے گا، اس کو غریبوں پر کیا تبصرہ، اس کو کیا آئے گا؟ یعنی ہمارے عجیب نظام ہے، نظام اس میں بالکل سرکاری، اللہ کو بھلا کرے، کوئی ان کے ساتھ رو رعایت نہیں ہے۔ باقی قائد اعظم پیدا ہو گیا اس دن چھٹی، اقبال پیدا ہو گیا چھٹی، قائد اعظم مرا تو چھٹی، قائد اعظم کی پیدائش پہ بھی چھٹی، فلانا لفنگا پیدا ہوا چھٹی، فلانا لفنگا پیدا ہوا چھٹی، پرویز مردار ہو گیا چھٹی، فلانا کرنل یہ کر دیا چھٹی، اور فلانی فاحش بدکار قسم کی عورت ملک ترنم مائی نور جہان
وہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ پیدا ہو گئی اور اس نے اس دن اس کے لیے چھٹی، رمضان کے لیے کوئی چھٹی نہیں ہے، ڈیوٹیوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ اگر راندے درگاہ نہیں ہے تو یہ بے غیرت ہے کیا؟ یہ راندے درگاہ مزدور طبقے کے ساتھ کوئی آسانی نہیں، ان کے ساتھ کوئی رو رعایت کسی قسم کا بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مجھے سبحان اللہ، نماز بھی اللہ کے لیے، روزے بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، حج بھی اللہ کے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ لیکن اللہ نے روزے کو خصوصی طور پر فرمایا، خصوصی طور پر روزے کے بارے میں فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ دوسری روایت ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرا، میں اللہ خود اس کا بدلہ ہوں، میں بدلہ۔ ایک روایت یہ کہ میں بدلہ دوں گا اس کا، دوسرا یہ کہ اس کا بدلہ کوئی نہیں ہے سوائے میری ذات کے۔ جو روزہ رکھ لیا میں خدا خود اس کا ہو گیا، جس نے روزوں کا کما حق کو اہتمام کر لیا میں اللہ خود اسی کا ہو گیا۔ ایک یہ ہے کہ اللہ سے اپنی بات کو منوا لینا کہ اللہ آپ کو آپ کے روزے کا بدلہ دے دے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ کے روزے کے بدلے میں میں خود آپ کا ہو گیا۔ تو جس کو خدا مل گیا تو پھر کیا اس کا کہنا کیا ہے؟ اس لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ ہم جنت نہیں مانگتے اللہ سے، ہم یہ کہ اللہ بڑی ذات ہے، اس سے ہم جنت نہیں مانگتے، اس سے ہم اپنی مغفرت نہیں مانگتے، اس سے ہم اپنی بخشش نہیں مانگتے۔ صوفیہ کہتے ہیں بڑی ذات سے بڑی چیز مانگو، ہم اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں۔ کمال کے کتنے ذہین قسم کے لوگ ہیں، ان کی ذکاوت کو، ان کی ہوشیاری کو تو دیکھو، کہتے ہیں اتنی بڑی ذات اللہ سے ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بخش دو، اللہ سے ہم کہہ دیں کہ جہنم سے ہمیں پناہ دو دو، ٹھیک ہے یہ چیزیں حدیث میں، اللہ سے ہم یہ کہہ دیں کہ جنت ہمیں دے دو، وہ کہتے ہیں کہ جنت کی حیثیت اللہ کے مقابل میں کیا ہے، ہم اللہ سے جنت نہیں مانگیں گے، گناہوں کی بخشش نہیں مانگیں گے، ہم جو کچھ عبادت کرتے ہیں اللہ کے لیے اللہ سے اللہ کو مانگیں گے، ہم اللہ سے اللہ کو مانگیں گے۔ اور اللہ نے بھی عجیب بات ارشاد فرمائی کہ الصوم لی وانا اجزا بہ وانا اجزی، روزہ خالص میرا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مولی منظور چھاؤں میں ظالم کے بچے صبح فجر کی نماز پڑھ کر کے سو گئے، پنکھے ایئر کنڈیشن جی، زور کو اٹھا اور نماز پڑھ کر کے پھر سو گئے، اور پھر یہ کہ عصر میں عصر پڑھ کر کے پھر اس کے بعد یہ ڈش وہ ڈش، یہ ڈش وہ ڈش، وہ ڈش وہ ڈش، ڈش ہی ڈش۔ آپ کے یہاں پتہ نہیں ڈشیں ہو یا نہ، ہمارے پاس زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ مقتدی بھی لاتا ہے، وہ 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 بھی لاتا ہے۔ آپ کے یہاں 2 ڈشیں نہیں بنیں گے، مولوی کے یہاں 50 ڈشیں ہوتی ہیں، نہیں لائیں گے تو ہم ان کے ایمان کا فتویٰ دے دیں گے تمہارا ایمان خراب ہو گیا۔ اگر وہ نہیں لائیں گے ڈشیں تو ہم ان پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے، ہم کہیں گے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ ان کو بھی پتہ ہوتا کہ مولوی صاحب کے پاس مشین گن ہے، ایمان اور کفر کی مشین گن، جس کی طرف اس کو متوجہ کر دیں۔ اب مولوی صاحب کا اور پیر صاحب کا، اس لیے مزدور طبقہ تسلی رکھیں، غریب طبقہ تسلی رکھیں، اللہ سب کا ہے۔ پیر صاحب کا شاید روزہ اس مقام پہ نہ پہنچے، اور مولوی صاحب کا شیخ الحدیث شیخ التفسیر کا روزہ اس مقام پہ نہ پہنچے، جو کہ وہ مزدور، جو کہ غریب مزدوری کر رہا ہے شدید گرمی کے اندر، شدید گرمی میں مزدوری کر رہا ہے، اس کا کیا کہنا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ وانا اجزا بہ۔ اے پیارے محمد، روزہ خالص میرا ہے، روزہ خالص میرا ہے، میں اللہ اس کا بدلہ دوں گا۔ جبریل کو کیا پتہ ہے؟ جبریل عالم الغیب نہیں ہے، باقی فرشتوں کو کیا، وہ نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ دونوں آدمی نے روزہ رکھا، صبح اذان ہو گئی تو انہوں نے کھانا پینا بند کر دیا، اور مغرب کی اذان ہو گئی کھانا شروع کر دیا۔ درمیان میں کھانے سے، پینے سے، جنسی خواہش سے، سب کے سب اس پر بھی پابندی، پیر صاحب پر، تبلیغی پر بھی پابندی، اور اس مزدور پر بھی پابندی۔ لیکن یہ کہ پیر صاحب کا روزہ اور تبلیغی کا روزہ اور یہ صوفی صاحب کا روزہ، یہ اس تک نہیں پہنچے گا کہ جو اس مزدور کا ہے۔ مجھے اس مزدور سے جتنا پیار ہے کہ جتنی مشقتیں اس نے اٹھائی۔ ہمارے بعض حضرات کراچی سے چلے جاتے ہیں کہ خیبر پختونخوا یا سندھ میں یا بلوچستان کی طرف، تو لوگ اپنی بکریاں چرا رہے ہوتے ہیں، راستے سے، روڈ سے جیسے گاڑی گزرتی ہے، گاڑی گزر کر کے دیکھ رہے کہ 100 بکریاں 50 بکریاں ہیں، اور ایک شدید گرمی کے اندر انہوں نے سایہ والا چشمہ لگایا الگ، گاڑی ایئر کنڈیشن والی الگ، ایئر کنڈیشن والی گاڑی الگ، چشمہ لگایا سایہ والا الگ، اور دور سے جیسے گاڑی گزرتی ہوئی بکریوں کو دیکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ اچھا اس شدید گرمی میں بکری چلا رہے؟ جی چلا رہے۔ اچھا
یہ لوگ ان کا کیا ہوگا؟ اچھا ان کے لیے کوئی وہ چشمے کا انتظام نہیں ہے؟ جیسے میرا چشمہ ہے سایہ والا ٹھنڈا والا چشمہ، جی نہیں ان کے لیے. اچھا ان کے لیے ایئر کنڈیشن کا انتظام نہیں ہے؟ جی نہیں ہے. یہ روزہ رکھتے، جی رکھتے آپ سے اور آپ کے باپ سے بھی اچھا رکھتے. جی وہ روزہ رکھتے ہیں، مولوی صاحب خطیب صاحب وہ روزہ رکھتے ہیں، آپ سے نہیں آپ کے دادا سے بھی اچھا رکھتے. اور جس عقیدت کے ساتھ وہ رکھتے ہیں کمال ہے ان کا، کمال ہے ان کا کہ کس انداز میں. اس لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، میں اللہ خود اس کا بدلہ دے دوں گا. اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ جب روزے کا اہتمام اب شرائط کے ساتھ آداب کے ساتھ کریں گے تو پھر یہ ہے کہ اللہ ضرور، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی. اعلان نہیں ہوگا، آپ کو بتایا نہیں جائے گا کہ آپ کے کیا ہو گیا، آپ کے ساتھ کیا، لیکن یہ کہ آدمی ہر بندہ اپنے اعمال کو خود جانتا ہے. ہر بندہ جانتا ہے کہ میرے اعمال میں جو اعمال کر رہا ہوں خالص اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں یا دکھلاوے کے لیے کر رہا ہوں. بعض حضرات تو اس قسم کے کہ ماشاءاللہ باہر تو نہیں، جیسے سندھ کے اندر ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، اندرون سندھ میں ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، باہر تو وہ روزے ہیں، اور پھر یہ کہ ہوٹل کا وہ بعض کمرے انہوں نے رکھا بڑے لوگوں کے لیے، خاص قسم کے لوگوں کے لیے. ابا آئے کو کچھ ابا کونے کچھ ہی کونے ہیڈے اچھے ابا روزو آ، لیکن یہ کہتے ہیں آہستہ آہستہ اندر اچھے بابا ہیڈے اچھے، تو ہیڈے اچھ کر کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ کھلاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چرسی کو، ایک نشے والے کی پٹائی کر کے کہنے لگے کہ تجھے شرم آنی چاہیے، تو روزہ نہیں رکھتا. ہمارے معصوم بچے، قریب البلوغ نہیں اس سے زیادہ معصوم بچے ہمارے روزہ رکھتے ہیں اور تو روزہ نہیں رکھتا. پٹائی کی کہ تجھے خدا کا خوف ہونی چاہیے، بے شرم قسم کا انسان. معصوم بچے ہمارے 7 سال کے 8 سال کے وہ بھی روزہ، ہم ان کو مجبور نہیں کر رہے، لیکن وہ خود ظاہر ہے کہ شیر کا پترا بھی تو شیر ہوگا، دیندار کا پترا بھی دیندار ہوگا. اور ہمارے پتر متر تو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اولاد کی طرف کوئی توجہ ہماری ہے نہیں. مروہم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، ان کو نماز کا حکم دے دو 7 سال کے ہیں. وضربوہم علیہ اذا کانوا 10 سنین، اگر 10 سال کے نماز نہ پڑھے تو پٹائی کرو. وفرقوا بینہم فی المضاجع، بہن بھائی کو آپس میں سلاؤ بھی نہیں. یہ تربیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 7 سال کے نماز پڑھانا، روزہ رکھنا ابھی سے ان کو سکھا دو، ابھی سے سکھا دو ان کو. اور 10 سال کے ہو جائیں تو اگر نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو. مجھے شرم آتی ہے، آپ میرے لیے دعا کریں. ہمارے گھروں میں بھی دینداری نہیں ہے، ہم لوگوں کی رٹی ہوئی تقریر ہوتی ہے مولویوں کی، ہمارے اپنے گھروں کے اندر بھی دینداری نہیں. 10 سال کے اگر بچے ہوں نماز نہ پڑھے ان کی پٹائی کر لو، اور ان کو ایک کمرے کے اندر ایک ساتھ نہ سلاؤ. ادھر بہن بھائی کو سلایا ہے، سمجھے، بھائی ہے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 22 سال کا 23 سال کا 30 سال کا اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، بہن ہے اللہ آپ کو 18 سال کا 20 سال کا 14 سال کا 15 سال کا، یہ ایک کمرے میں سو رہے ہیں. اور ابا ہے 72 سال کے 73 سال کی، امی ہے 60 سال 65 سال کے، وہ الگ کمرے میں جا کر دروازے بند کر رہے، رمضان میں اعتکاف کر رہے. وہ رات کو جا کر کے بوڑھا اور بوڑھی وہ جا کر کے الگ کمرے میں دروازہ. بچوں کو پتہ ہے سب کو کہ اس بڑھاپے میں بھی یہ بے غیرت ابھی تک بھی یہ ٹھک ٹھک کر رہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ بوڑھے ہیں، یہ بوڑھا ابھی تک جو ہے نا اس نے ٹھک ٹھک کو چھوڑا نہیں ہے. یہ بوڑھی ماں اور بچوں کے لیے کوئی کہتے ہیں جب تک آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو جائیں گے ہم آپ کی شادی نہیں کرائیں گے. اپنے پاؤں پہ، اور آپ کو جب کہ ملازمت آپ کی نہیں ہوگی، پیسے بھی نہیں ہوگا. بیٹیوں کو اسی طریقے پر رکھا، 25 سال 30 سال کا. اور منحوس بیٹوں سے کہا گیا ہے لوگوں سے، جب تک کہ کسی غریب کے ساتھ جہیز کے سامان نہ ہو اس سے شادی بھی نہ کرو. بیٹیاں بھی ہماری اسی طریقے پر، بیٹے بھی ہمارے اسی طریقے پر، یہ کہ جب تک کہ پاؤں پہ کھڑے نہ ہو. میں اللہ کی قسم کہا کہ آپ کو بتاتا ہوں، میری بیٹیاں بالغ ہو کے میں لڑ چکا ہوں، لیکن مولویوں کو اٹھا کر میں نے مفت میں دے دیا. کسی پٹھان کو دیا، کسی بلوچ کو دیا، کسی کس علاقے کے دیا، کسی کو کس علاقے کے دیے. اور بعض اس قسم کے کنگلے مولوی کو انہوں نے حق مار بھی نہیں دیا، میں نے اپنے جیب سے اپنی بیٹی کو دی. بعض کنگلے اس قسم کے، لیکن اللہ نے ان کو آباد کیا ہوا. ان کے بچے ہیں 4 بار بیٹیوں کے، ان کے تو میں نکاح کرا چکا ہوں. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی پٹھان ہے اور کوئی بلوچ ہے،
یہ کیا طریقہ ہے کہ جی بیٹی 25 سال کو پہنچ گئی یا 30 سال کو، ظالم کا بچہ، اور تو دیکھ تو لینا کہ کم از کم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ان عبادات پر آپ اپنی اولاد کو خود عادی بنائیں گے۔ مروہم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، 7 سال کے ہو جائے، روزے کی بھی عادت ان میں ڈال دو، نمازوں کی عادت ان میں ڈال دو، تربیت بھی ان کی کر دو، الگ الگ ان کو سلاؤ۔ اگر مجبوریاں ہوتی ہیں، بیٹوں کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، مجبوریاں کچھ ہوتی ہیں، بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، ان کو ایک ساتھ نہیں سلاؤ، ایک ساتھ نہ سلاؤ۔ ٹیلی ویژن دکھا کر کے بیہیاؤں کو دیکھتے، رمیا وتا بھیا میں نے تجھ سے پیار کیا، اب تو بوڑھا جا کر کے بوڑھی کو لے کر کے الگ کمرے میں پیار کر رہا ہے، تو یہاں پر پھر یہ کیا کریں گے؟ بہن بھائی اپنا منہ کالا کر رہے۔ مجھے آپ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا میں آسمان پہ رہ رہا ہوں؟ میں اسی دنیا میں رہ رہا ہوں۔ رمضان کے مہینے میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم وہ بھائی رو رو کر کے ہمارے پاس آتے ہیں، وہ باپ بھی رو رو کر کے میرے پاس آئے کہ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی عزت لوٹی۔ اس قسم کے 20 کیسز ہمارے دارالفتہ میں آتے ہیں، مفتیوں کے پاس آتے ہیں، سینکڑوں کیسز دارالعلوم میں جاتے ہیں، بنوری ٹاؤن میں شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ یہ ہماری لاپرواہی ہے، ہماری بے توجہی ہے، ہماری بے دینی ہے، دینداری ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے پٹائی کر کے فرمایا کہ بدبخت، تو نشہ کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، اور اب بھی روزہ نہیں رکھ رہا، تو ہم تو اپنے معصوم بچوں کو ان کو بھی روزہ رکھواتے ہیں، ان سے بھی روزہ رکھواتے ہیں۔ اس لیے ساتھی خصوصی طور پر اللہ کی رحمت متوجہ ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا، ہر بندے کو، اور ساتھ ساتھ صرف یہ بھی نہیں ہے کہ روزہ رکھا اور اسی میں غیبتیں بھی خوب ہیں، اسی میں غیبتیں بھی خوب ہیں، خوب اسی کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے، گالم گلوچ بھی اسی کے اندر بھی۔ تو اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو آدمی رمضان میں بھی ٹھیک نہیں بنتا، انسان کا بچہ نہیں بنتا۔ روزے کا اصل مقصد یہ کہ لعلکم تتقون، کہ آپ خدا سے ڈرنے والے بن جائیں، متقی بن جائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جس آدمی کے اندر تقویٰ نہیں ہے، غیبت کو، حسد کو، بغض کو، گالم گلوچ کو، حرام خوری کو، سود خوری کو، کوئی فرق اس کو نہیں پڑ رہا، کیوں وہ اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے؟ کیوں وہ اپنے آپ کو پیاسا رکھتا ہے؟ اس قسم کے لنگڑے لوڑے روزے کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ من لم یدع قول الزور والعمل به، جھوٹ بولنے کو ترک نہیں کرتا، اور جھوٹی باتوں پر چلنے کو ترک نہیں کرتا، حرام خوری کو ترک نہیں کرتا، تقویٰ طہارت اس میں نہیں ہے، خوف خدا اس کے اندر نہیں ہے، خدا ترسی اس کے اندر نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں اس روزے کی۔ ہر بندے کو یہ اہتمام کرنا ہوگا کہ رمض کا معنی جلانے کہ میں نے اپنے گناہوں کو کہاں تک جلایا، میرے گناہ کہاں تک جل گئے۔ روزوں سے گناہ جلیں گے، روزوں کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے گناہ جلیں گے، اور تراویحوں سے گناہ جلیں گے، خدا ترسی سے جلیں گے۔ اور اس میں ساتھ ساتھ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ للہ فی اللہ ان دنوں کے اندر ساتھی اللہ آپ کو اور برکتوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، اولاد میں، ہر طرح دنیا آخرت کی ڈھیروں خوشیاں اللہ آپ کو نصیب فرمائے۔ یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن للہ فی اللہ اپنے محلے والوں کو دائیں بائیں دیکھ لو، محلے والوں کو دیکھ لو، اور اپنے رشتہ داروں کو دیکھ لو، اپنے عزیزوں کو بھی دیکھ لو، ان کے ساتھ ان کے ہاتھ بٹا دو۔ اگر آپ کے ہم 5 ڈشیں ہیں اور آپ نے 2 ڈشوں کا ان غریبوں کے گھروں میں انتظام کیا، تو کون سا نقصان آپ کا ہو گیا؟ جن کے گھروں کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، آپ 7 ڈشیں جو بنا رہے ہیں، اگر آپ نے کسی ایک ڈش کا، اور ان کو اگر آپ نے 5 کر دیا، اور ان غریبوں کے جن کے چولہے نہیں جل رہے، تو کون سا نقصان آپ کا ہو گیا؟ کون سا نقصان آپ کا ہو گیا؟ اس طریقے پر آپ نہ کریں، اس طریقے پر نہ کریں۔ انہی کی بد دعاؤں نے لے کر کے ملک کو ڈبا دیے، انہی کی بد دعاؤں نے لے کر کے ملک کو غرق کر دیا ہے، انہی کی بد دعاؤں نے ہمارے وزیروں کو تباہ کر کے چھوڑ دیا، ان کو بے دین بھی بنا دیا، ان کو جانور بھی بنا دیا، ان کو بہائم بھی بنا دیا، اور ان کو اللہ کا بنا کر یہ ہے کہ ہر طرح سے ملک کو تباہ کر کے چھوڑا۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ بیماریاں کیا ہے، بیماریاں کیا ہے۔ ان دنوں کے اندر آپ یہ دیکھیں، وَتُصَفَّدُ فِي مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، شیاطین کو جکڑا جاتا ہے، بڑے بڑے سرکش شیاطین کو۔ لیکن اب ہم آپ کی تلاشی لے رہے، چوکیدار ہماری تلاشی لے رہے، چوکیدار ہماری تلاشی لے رہے ہیں آپ کی۔ اس سے بڑھ کر کے خدا کا عذاب کیسے آئے گا؟
کہ یعنی رمضان کے اندر بھی چوریاں سب سے زیادہ رمضان میں ہو جاتی ہیں، شیاطین بند ہیں۔ شیطان کہتا ہے کہ اب مجھے آپ کے ساتھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا ملک شیطنت کا ملک بن چکا ہے، آپ کا ملک معصیتوں کا ملک بن چکا ہے، آپ کا ملک خدا کی باغیوں کا ملک بنا ہے، مجھے اب محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی زمانے میں سانپوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ سانپ ڈسیں گے، اب سانپ کہتے کہ نہیں، پٹھان بلوچ سندھی ایک دوسرے کو خود بخود ڈسیں گے، مسلمان ایک دوسرے کو خود ڈسیں گے۔ بڑی مہربانی آپ کی وہ پٹھان، بڑی مہربانی وہ بلوچ، وہ سندھی وہ مہاجر آپ کی، اب بڑی مہربانی توان جی، اب آپ لوگ خود ایک دوسرے کو ڈستے رہو، ڈسنا ہمارا کام تھا، ڈسنا ہمارا کام تھا، اب ہم نہیں ڈسیں گے، خود ایک دوسرے کو ڈسو۔ کتے کسی زمانے میں کہتے تھے ہمیں اللہ نے بھونکنے کے لیے پیدا کیا، اب کتے کہتے ہیں بڑی مہربانی، آپ کی قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی میں آپ کے وزیر خود بھونکتے، ہمیں بھونکنے کی ضرورت نہیں۔ اب وہ کتے کیا بھونکنے والے آپ کے وہاں پر، اور خنزیر کہتا تھا کہ کسی زمانے میں ملعون میں ہوں، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بڑے بڑے ملعون ہیں، روزے بھی نہیں رکھتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، خدا کے بھی مذاق اڑاتے، رسول کے بھی مذاق اڑاتے، مجھ سے بڑے خنزیر تو وہ ہے، مجھے کیوں لعنت کرتے، میں تو اتنا بڑا خنزیر تو نہیں ہوں۔ بھیڑیا کہتا ہے کہ ہمارا اگر کوئی لنگڑا لوڑا بھیڑیا ہوتا نا، لنگڑا لوڑا کوئی بھیڑیا اگر ہوتا ہے پہاڑوں کے غاروں کے اندر، پہاڑوں غاروں میں کوئی بھیڑیا ہوتا ہے تو یہ وہ لنگڑا لوڑا ہے، تو دوسرے بھیڑیا آ کر کے نشیبی علاقوں سے وہاں سے شکار کر کے کسی بکرے کو انہوں نے کھا لیا، اس کا پیٹ بھر گیا تو اس کی ٹانگ کو اٹھایا، اس کے منہ کے اندر وہ جو جھاڑیوں میں جو لنگڑا لوڑا یا بوڑھا قسم کا جو بھیڑیا ہے یہ لے جا کر کے بخدا، میں چونکہ پہاڑی آدمی اس لیے آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں، میں چروائے کا بیٹا ہوں اس لیے یہ باتیں آپ سے کر رہا ہوں، میں کسی شہزادہ کسی سرمایہ دار کا بیٹا نہیں ہوں۔ تو یہ بھیڑیا یہاں سے آ کر کے میلوں میل دور آ گئے، یہاں سے اس نے یہ کہ کسی بکرے کو کھایا، بکرے کو اٹھایا، خود اس کا پیٹ بھر گیا تو اس کی ٹانگ کو اٹھایا منہ میں، یہاں سے جھاڑیوں میں لے جائے گا، جھاڑیوں میں لے جائیں گے، وہ جو لنگڑا لوڑا قسم کا جو بھیڑیا ہے اور وہ بوڑھا قسم کا جو بھیڑیا ہے اس کو لے جا کر کے وہاں پر کھلائیں گے۔ پرندوں کو آپ نے دیکھا کہ پرندے یہ کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے دانہ چنتے ہیں، پھر اس کا جو چوزا ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے، وہ اڑتا ہے، خود دانہ چنتا بھی ہے، لیکن پرندے اپنے پوٹے سے نکال کر کے اس کے پوٹے میں ڈالتا ہے۔ یہ پرندے، یہ بھیڑیا، یہ کتے، یہ اس طریقہ پر اپنے جنس کو کھلائے۔ مزہ ہمارا یہ ہے کہ رمضان کے اندر ہی اللہ آپ کا بھلا کرے پسٹل دکھائے، دیکھ رکھ لے یہ پیسہ ہے، رکھ لے یہ پیسہ ہے۔ وہ بھیڑیا خود اپنے منہ کا نوالا بھیڑیا کے منہ میں دیتے ہیں اور ہم بھائی کے منہ سے نوالا چھین لیتے۔ اس لیے بھیڑیا کہتے ہیں کہ اب بڑے بھیڑیا آپ ہیں، سانپ کہتے ہیں کہ اب آپ بڑے سانپ آپ ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ رمضان کے اندر جتنی چوریاں ہوتی ہے، رمضان کے اندر جتنی ڈکیتیاں ہوتی ہے، توبہ توبہ توبہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ یعنی کچھ اس قسم کے بغیرت بھی ہے، اس قسم کے بغیرت چور اور ڈاکو کہ ہمارے طلبہ، آج تو جمعہ چھٹی ہوتی، کل آپ آ جائیں تو یہاں علماء پڑھ رہے ہیں، علماء ہیں تقریباً 1300-1400 علماء ہیں، علماء ترجمہ قرآن، یہ علماء غریب نکلتے ہیں، مولوی صاحب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ موبائل دے دو، مولوی صاحب پیسے دے دو۔ کوئی طالب علم 2000 اس کی جیب میں وہ کرائے کے لیے اس نے رکھا کہ خیبر پختو اس کو واپس جانا ہوگا، کسی کے پاس اللہ پر 5000 زیادہ سے زیادہ، ان غریبوں کا سرمایہ۔ یہ چور یہاں پر، ہم مولوی دوسروں سے چندے اور یہ ہم سے لیتے، یہاں تک بات پہنچ گئی ہے، یہاں تک جو بھیک مانگنے والے بھیکاری ہوتے ہیں ان کو بھی لوٹ لیتے ہیں، اور حکومت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کہاں ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں وہ تصفد فی مردۃ الشیاطین، شیاطین رمضان کے اندر جکڑے جاتے ہیں۔ اچھا شیاطین تو بند ہے، شیاطین تو بند ہے، تو پھر یہ بدکاریاں اور یہ بدماشیاں اور یہ حرام خوریاں کس بنیاد پر ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم خود شیطان بن چکے ہیں۔ اب شیطان کہتے ہیں کہ جی مجھے کوئی ضرورت نہیں، ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، فعل و بد تو خود کرے، لعنت کرے شیر، چوری تم کرتے ہو، ڈاکہ تم، بدکاری آپ، اور یہ کہ شراب نوشی آپ، اور لعنت بھیجو کہ شیطان نے کرایا ہنسیاں۔ فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، شیطان کہتا ہے کہ کفر تو نے کیا، میں تجھ سے بیزار ہوں، تو مجھ سے بڑا بے غیرت ہے، میں پھر بھی خدا سے ڈرتا ہوں۔ بدر کے موقع پر مفسرین لکھتے ہیں کہ شیطان کانپنے لگا،
شیطان نے کہا کہ میں اس سے پہلے خدا کا عذاب نہیں دے چکا، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے دھڑا دھڑ محمد کے اور ابو بکر عمر کی مدد کے لیے آ رہے۔ آج مجھے پتہ چل گیا کیا ہوگا میرا۔ میں تو ابھی زندہ ہوں، ابلیس تو ابھی تک زندہ ہے، میں تو ابھی تک زندہ ہوں، لیکن جب میری روح کو قبضہ کیا جائے گا میرا کیا ہوگا۔ شیطان بھی کہتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے، انی ارا ما لا ترون، جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم لوگ نہیں دیکھتے ہو۔ شیطان کہتا ہے انی ارا ما لا ترون، جو کچھ میں دیکھتا ہوں آپ نہیں دیکھتے۔ میں دیکھ رہا ہوں بدر کے اس پہاڑ پہ، میں خود بھی گیا ہوں، آپ جا کر کے دیکھ لیں۔ میں دیکھ رہا ہوں بدر کے پہاڑ پہ آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں، ابو بکر عمر عثمان علی اور محمد رسول اللہ کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ میرا کیا ہوگا ان فرشتوں سے جب میری گرفت ہو گئی؟ اللہ نے مجھے مہلت دی الی یوم یبعثون قال فانک من المنذرین، جاؤ، کیا ہوگا میرا؟ اس لیے یہی شیطان کہتا ہے، یہی شیطان کہتا ہے کہ شاباش آپ کو، شاباش شاباش شاباش، آپ نے جو میرا جو مشن تھا نا اور جو میری ذمہ داریاں تھیں، میں نے جو کہا تھا کہ میں گمراہ کر دوں گا، میں تو پھر بھی میرے بڑے بڑے جو شیاطین ہیں ان کو تو جھگڑا کیا ہے، وہ رمضان میں بند ہیں، لیکن ہم نے اپنی فورس اتنی تیار کی ہے، فورس اتنی تیار کی ہے انسانوں میں اور دوسروں میں۔ ادارے بھی ہمارے پولیس والے بھی ماشاءاللہ وہ بھی کوئی کمی نہیں کرتے، ان کی افطار اور سحری وہ بھی گاڑیاں روک کر کے، گاڑیاں روک کر کے، پاک فوج ہے ماشاءاللہ، وہ بھی بہت حلال خور قسم کے لوگ ہیں، آرمی والے بھی بہت حلال خور ہیں، وزراء بھی ہمارے بہت حلال خور۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا اس منافقت والے پھر روزے کی ضرورت کیا ہے؟ من لم یدع قول الزور والعمل به، جو جھوٹ کو ترک نہ کرے اور حرام خوری کو ترک نہ کر دیں، جھوٹی باتوں پر چلنے کو ترک نہ کر دیں، فلیس للہ حاجۃ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اپنے کھانے پینے کو کیوں ترک کرتا ہے؟ اس لیے ہر بندے کو محاسبہ کرنا ہوگا۔ ایک تو آپ سے میں نے گزارش کر دی کہ اپنے دائیں بائیں اپنے لوگوں کو دیکھ لینا، دائیں بائیں اپنے رشتہ داروں کے ہاتھ بٹاؤ، ہمسائے لوگوں کے ہاتھ بٹا دو، ان کو ہر طریقے میں انشاءاللہ آپ اس کو افطار کرا دیں گے، کھجور کا دانہ بھی دے دیں گے۔ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم، یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے روزے داروں کو ہم افطار کرا دیں۔ فرمایا کہ یعطی اللہ ھذا الثواب، اللہ یہ ثواب آپ کو دے گا۔ فرمایا کہ علی تمر او شربت ماء او مزقۃ لبن، اس کا پانی کا ایک گھونٹ، کھجور کا ایک دانہ اور دودھ کا تھوڑا سا ایک گھونٹ اگر آپ نے کسی کو پلایا، اس کو روزے کا مستقل ثواب ملے گا اور آپ کو مستقل ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے انوار اور برکات سے زیادہ مجھے اور آپ کو مستفید فرمائے۔ رمضان کی عظمتوں کا جو تقاضا ہے، ان عظمتوں کے اور وہ تقدس اس کو ہم پامال نہ کریں اور ان عظمتوں کے قدر و احترام کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے ڈھیروں خوشیاں آپ کو نصیب فرمائے۔ آخر میں مجھے پچھلے دن بھی ایک گزارش کرنی تھی، میں نہیں کر سکا، آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کے علاقے کے لوگوں کو اللہ آپ کا بھلا کرے کہ ہمارے ہاں پورے سال میں 1700-1800 طلبہ ہوتے ہیں، 60 تک تقریباً ملازمین ہیں اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اساتذہ ہیں، ان سب کی ذمہ داری اللہ آپ کا بھلا کرے مدرسے پر ہے۔ اور ہمارے ہاں جو کچھ ابھی بھی تقریباً 20-21 کو ہمارا ختم ہوگا، 20 کو ختم ہوگا، یعنی 21ویں کی شب ہوگی، تو اس میں بھی ابھی تقریباً 1200-1300 علماء صبح آ جاؤ 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک زور سے آپ دیکھ لو کہ کیا کام ہو رہا ہے، کیا کام ہو رہا ہے۔ مدرسہ آپ کا اپنا ہے، اس لیے رمضان کے دنوں میں ہمارے ساتھی کچھ دستے تعاون بڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کو اطلاع کر دوں، یہ ہمارا دفتر ہے، ساتھ اللہ آپ کو بھلا کرے دفتر ہی ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جتنے آپ کے صدقات، پہلے حق مسئلہ صاف سا ہے، پہلے آپ کے ہمسائے کا حق ہے، صاف سا مسئلہ ہے، پہلے آپ کی پھوپھی، خالہ اور بہن بھائی ان کا حق ہے۔ خبردار، یہ ٹرسٹوں کا نہیں ہے، یہ سیلانی کا نہیں ہے، اور یہ جی ڈی سی کا نہیں ہے، حرام خور جی ڈی سی، خبردار، وہ تو فریضے زکوٰۃ کے قائل ہی نہیں ہے کہ آپ اس قسم کے لوگوں کو دیتے ہیں۔ خیال کر لو، صدقہ آپ کے رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں، پھوپھی، خالہ اور ان کی اولاد اور آپ کے ہمسائے وہ حقدار ہیں، اور اس کے بعد پھر دینی ادارے۔ اس لیے پہلے بھی میں نے آپ کو یہ ہے کہ اشارتاً کہا تھا شعبان کے مہینے میں، اور آج آپ سے صاف کہہ رہا ہوں، ہمارے پاس تھوڑی سی جو پونجی جمع ہوتی ہے وہ اسی مہینے کے اندر جمع ہوتی ہے، یعنی رمضان میں، پھر ہم اس کو پورے سال میں چلاتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي